ہاں جب بھی کوئی خوبصورت چیز دیکھو تو کیا کہو؟ ماشاء اللہ کتنی اچھی چیز ہے. اب یہ نہیں تم بازاروں میں گھومتے ہو ماشاء اللہ کی ورد لگاتے پھرو، ہے نہیں؟ غلط بات ہے بھائی، ہے نا؟ کیوں مصطفیٰ بھائی؟ ہے نہیں؟ اب یہ پھول، یہ ہے گملہ ہے، پھول ہے کتنا خوبصورت، آپ اس کو کہیں ماشاء اللہ کتنا اچھا پھول ہے. کسی کا بچہ ہے ماشاء اللہ اچھا بچہ ہے، کسی کا گھر ماشاء اللہ اچھا گھر، دشمن بھی ہو کوئی بھی ہو، گاڑی ہو موٹر ہو کچھ بھی ہو، ماشاء اللہ کہہ دیا کرو. سمجھ رہے؟ اب آپ اتنا تجاوز کر رہے ہیں، ہے نا؟ میں پہلے ہی تنبیہ کیا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جائیں بازاروں میں اور سب کو ماشاء اللہ کی ورد لگائیں، غلط بات ہے، اور اسی کے وظیفے پڑھیں. اور بعض لوگ دیکھے گئے ہیں بازاروں میں تسبیح ہلاتے ہوئے، میں نے دیکھے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، پتہ نہیں وہ ماشاء اللہ کہہ رہے ہوں دیکھ دیکھ کر کے دنیا کو. نہیں تو اگر تم کو تسبیح بیان کرنی اللہ تعالیٰ کی تو دل میں کرو. یہ کیا ریاکاریاں لے لے کر کے باتیں بھی کر رہے ہیں، تسبیحیں بھی ہل رہی ہیں، ان سے پوچھو بھائی یا تو بات کرو، تو ان کی تسبیح کیوں کھسک رہی؟ کہہ رہے دل پڑ رہا ہے، دل پڑ رہا ہے. اللہ کی قسم ایسے لوگ ملیں گے آپ کو، اور خاص طور سے ہمارے ملکوں میں. اور پاکستان میں اب تو ماشاءاللہ عورتیں تسبیح لے کے گھوم رہی ہیں. کیا حال ہے؟ ہم نے یہاں دیکھے مدینے میں حج میں، تو ہم نے پوچھا کسی سے، اپنے دوست جو مدینہ یونیورسٹی پڑھتے تھے، یار یہ کیا چکر ہے یار، یہ عورتیں تسبیحیں لے کے چلیں؟ بولے آج کل بے نظیر نے تسبیحیں لے کر کے گھومنا شروع کیا ہوا. تو بے نظیر کی یہ سب لوگ ہیں، پارٹی چل رہی ہے تسبیح لے کر کے، نعوذ باللہ. یہ ریاکاریاں سادھو سنتوں سے ہمارے ملکوں میں آئیں اور انہوں نے تقدس کا درجہ حاصل کیا. اور آج حالت یہ ہے کہ جناب اس کو مقدس اور بڑا متقی اور پرہیزگار سمجھا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں تسبیح ہو. اور ایسے ریاکار ہاتھوں میں تسبیح لے کے یوں چلتے ہیں. اسمگلنگ کرنی ہو تو تسبیح، پولیس کو روب. لیکن آج کل کی پولیس بھی سمجھدار ہو گئی ہے، سب سے بڑے عیار اور مکار لوگ ہیں جو اس طرح کی تسبیحیں لے کے چلتے ہیں. سبحان اللہ. اور باتیں بھی کر رہے ہیں، تسبیحیں بھی، ان کی جو گوٹیاں ہوتی ہیں وہ نیچے کھسکتی بھی رہتی ہیں. اللہ ہدایت ہے. بہرحال نعوذ باللہ، اللہ بچائے. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم نے کیا کیا. بہرحال ان کو بلایا اور بلا کر کے جو ہے ان سے کہا غسل کرو. ان کو غسل کروایا اور غسل کروا کر کے، یعنی غسل بولے تو پورا ایک، یعنی غسل کس طرح سے، انہوں نے ان سے کہا اپنا ہاتھ دھلو. اپنا ہاتھ انہوں نے دھلا، پھر کوہنیوں تک اپنا ہاتھ دونوں دھلا، پھر دونوں پیروں کو گھٹنوں تک دھلوایا، اور پھر ازار کا یعنی کمر کے نیچے سے پورا پانی یہاں تک دھلوایا، اور ایک ٹب میں ان کو کھڑا کر کے پورا دھلوایا. اور دھلوا کے اس پانی کو حضرت سہل ابن حنیف کے پیٹھ کے اوپر ڈال دیا گیا، تو وہ اسی وقت الحمدللہ شفا یاب ہو گئے. تو یہ حدیث مسند احمد کے اندر اور نسائی اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس طرح یہ ایک علاج ہے نظر بد لگنے کا. اچھا، نظر بد کی اور اس طرح کی اور بھی دلیل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نظر لگانے والے کو وضو کرنے کا حکم دیا جاتا، اور پھر اس وضو کیے ہوئے پانی سے جس آدمی کے اوپر نظر لگتی اسے غسل کروایا جاتا. تو ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ نظر لگانے والے کو نظر زدہ کے لیے وضو کرایا جائے یا غسل کرایا جائے، اور اس پانی کو اس جس کے اوپر نظر لگی ہے اس کے اوپر ڈالا جائے. ایک طریقہ تو یہ ہے. ہاں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس کو نظر لگی ہے اس انسان کے سر کے اوپر آپ ہاتھ رکھ کر کے دعا پڑھیں. کون سی دعا؟ بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک من کل داء یؤذیک ومن کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے یہ دعا. اچھا، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جس کو نظر لگی ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں اور اس کو پڑھیں بسم اللہ یبریک من کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد ومن کل شر من کل شر کل ذی عین. یہ حدیث امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے اندر روایت کی ہے. چوتھا طریقہ یہ ہے کہ مریض کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے پڑھیں کہ اللہم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. یہ حدیث امام بخاری نے صحیح بخاری میں روایت کی ہے. پانچواں طریقہ یہ ہے کہ جس کو نظر لگی ہے اس کو جہاں درد ہے اس درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر کے آپ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ والناس ان کو پڑھ کر کے دم کریں تو انشاءاللہ تعالی اس کی نظر بد دور ہو جائے گی. اور
چھٹا طریقہ یہ ہے کہ برتن میں پانی منگا کر اس کے اوپر کلوز برب فلق اور کلوز برب الناس پڑھیں اور اس کے ساتھ یہ دعا پڑھیں. کون سی؟ اللہم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھیں اور ساتھ ہی یہ دعا بھی پڑھیں 3 مرتبہ کہ بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک من کل داء یؤذیک ومن کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک. یہ تمام دم کرنے کے بعد میں اس پانی کو مریض کے سر پر پیٹھ کی طرف سے ایک ہی مرتبہ اس کو بہا دیں اور مریض کا سارا جسم اس سے بھیگ جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مریض کو مکمل طور پر شفا مل جائے گی. ٹھیک ہے، یہ نظر بد کا علاج تھا جو بری نظر کا. اور ایک مثال میں نمونے کے طور پہ معلومات کے لیے آپ کو بتلاتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ علاج سب بتلائے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایک مڈل اسکول میں ایک بچہ پڑھ رہا تھا، اچھی خاصی تقریریں کیا کرتا تھا مختلف تقریبات میں مختلف اس میں. چنانچہ اس کے والدین لے کے گئے کسی میت میں اور اس کے گھر گئے تعزیت کے لیے تو وہ بچہ کھڑا ہوا اور اس نے ایسی نصیحت کی گھر والوں کو کہ سب رونے لگے. تو اس کے بعد جب وہ گھر واپس آیا بچہ تو اس کے بعد اس نے بات کرنا ہی چھوڑ دیا، گنگ ہو گیا، اس کو زبان ہی نہیں کھل رہی ہے، بات ہی نہیں نکل رہی. اس کے ماں باپ بہت پریشان ہوئے، بہت ڈاکٹروں کے پاس گئے، سب نے کہا بھائی کچھ بھی نہیں ہے اس کو. چنانچہ کہنے لگے کہ وہ میرے پاس اس بچے کو لائے اور جب میں نے اس بچے کو دیکھا تو میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ بہت نیک بچہ تھا اور دینی پروگراموں میں حصہ لیتا تھا. جب میں نے اس کو اپنے پاس بلایا اور اس کے بعد میں نے کلوز برب الفلق اور کلوز برب پانی کے اوپر دم کر کے میں نے اس بچے کو پینے کے لیے دیا اور اس باپ سے کہا، اس کے باپ کو کہا کہ 7 دن تک اس بچے کو پلائیں اور غسل کروائیں. تو اس کے بعد میرے پاس آئے اور جب 7 دن کے بعد کہتے ہیں جب وہ بچہ میرے پاس آیا تو ہنستا مسکراتا اور الحمدللہ شفایاب ہو چکا تھا اور اچھی خاصی باتیں بھی کر رہا تھا. اسی طرح سے کہتے ہیں کہ ایک عجیب و غریب ہمارے ساتھ نمونہ پیش آیا. وہ یہ کہ میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس ایک بوڑھی عورت اور ایک آدمی آئے. آدمی میرے پاس بیٹھ گیا اور بوڑھی عورت گھر میں چلی گئی. تو وہ آدمی جو تھا اپنی ماں کے بارے میں کچھ باتیں کرنے لگا اور پھر کچھ علاج کے بارے میں انہوں نے پوچھا اور وہ چلے گئے سب. اس کے بعد یہ شیخ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں جب گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے سفید رنگ کے کیڑے پورے گھر میں ہر جگہ پھیلے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو میں نے سوچا یہ کیڑے کہاں سے آ گئے، میں بڑا حیران ہوا. میں نے بیوی سے کہا کہ بیوی محترمہ ذرا جھاڑو لگا کے اس کو صاف کریں. بیگم نے فوراً جھاڑو لگائی اور اس کو ختم کیا. پھر نئے سرے سے کیڑے نظر آنے لگے چھوٹے چھوٹے یوں چاروں طرف گھر کے اندر. تو میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ سوچیں آخرکار کیا سبب ہے، یہ کیڑے خود بخود کیوں نکل رہے ہیں، صفائی کرنے کے بعد بھی یہ کہاں سے آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیا پتا. تو میں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ وہ بوڑھی عورت تم سے کیا باتیں کر رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی. تو میری اہلیہ نے بتلایا کہ وہ بڑھیا ہمارے گھر میں کچھ بات ہم سے نہیں کر رہی تھی، بس ہمارے گھر کو بڑے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہی تھی اور ایک ایک چیز کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی. تو شیخ نے کہا میں سمجھ گیا، بس اسی بڑھیا کی نظر کا اثر ہے. کہنے لگے کہ میرا گھر اتنا اچھا نہیں ہے کہ کوئی دیکھے، لیکن وہ لوگ گاؤں سے آئے تھے اور شاید وہ پہلی دفعہ شہر آئے اور شہر میں گاؤں کے مقابلے میں زیادہ اچھا گھر ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے دیکھا تو وہ جو ہے اس نے شہر کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اس لیے میرے گھر میں اس نے ایسا کر دیا. چنانچہ کہتے ہیں میں نے ایک برتن میں پانی منگایا اور اس کے اوپر نظر بد کو ختم کرنے کے لیے یہ دعائیں جو ابھی بتائی گئی ہیں یہ دعائیں میں نے پڑھی اور پڑھنے کے بعد میں نے کہا اس کو پورے گھر میں چھڑک دو. تو گھر کے کونوں میں اور ساری جگہ چھڑک دیا گیا. تو کہتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے سارے کیڑے غائب ہو گئے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جادو کے تعلق سے اور اس کے جتنے بھی اقسام، اس کے جتنے بھی سب کچھ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اور اس کی پوری تفصیلات میں نے بیان کر دی ہیں. اور یہ میرا آخری لیکچر تھا جادو اور ٹونے کے تعلق سے اور مجھے امید ہے کہ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی اللہ نہ کرے آپ کو کبھی اس کی ضرورت پڑے، لیکن اگر کوئی چیز کوئی بلا اگر اس طرح کی آ گئی تو آپ انشاءاللہ تعالی یہ عہد کریں کہ آپ اسی طرح سے قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنا علاج کریں گے، اپنے مسلمان بھائی کو کا بھی علاج کر دیں گے، ان کے گھر والوں کو بھی سکون اور اطمینان بخشیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے ان تقاریر کو قبول فرمائیں اور اس میں جو لغزشیں جو غلطیاں ہو چکی ہیں اللہ ہو گئی ہیں بھولے بسرے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائیں اور اگر ہم سے کوئی گستاخی غلطی ہو گئی ہے کہیں بھی تو اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہماری اچھائیوں کو قبول فرمائے. جو غلطیاں ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہیں اور جو اچھائیاں ہیں وہ اللہ کے نصرت اور اس کی حمایت اور اس کی مدد کی وجہ سے ہیں. وما توفیقی الا باللہ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا